ذوالفقار علی بھٹو ایک نہیں ہے، دو ذوالفقار علی بھٹو ہے، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی کرشمہ ساز سحر انگیز شخصیت کے باوجود ابھی ان کے اقتدار نے سال بھی پورا نہیں کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو آواز ان کے خلاف پہلی بار گونجی وہ احمد رضا قصوری کی تھی، مگر احمد رضا قصوری خود پچھلی 4 دہائی میں اپنا کوئی کیریئر نہیں بنا سکے۔ معراج محمد خان پیپلز پارٹی کے دوسرے بانی تھے۔ شعلہ بیان مقرر کی حیثیت سے معراج محمد خان بھٹو صاحب کے جلسوں کی جان ہوتے تھے۔ قومی محاذ آزادی کے نام پر جماعت بنائی، مگر انہیں گزشتہ 3 دہائی میں کبھی بھی سیاسی طور پر پذیرائی نہیں ملی۔ سندھ کے مشہور تالپور برادران میر رسول بخش تالپور، میر علی احمد تالپور، ایک گورنر سندھ، دوسرے ضیاء الحق کے مرکزی وزیر، پیپلز پارٹی سے علیحدگی کے بعد دونوں بھائی سندھ کی سیاست میں کبھی کوئی مقام نہ بنا سکے۔ بھٹو جانشین پنجاب کے طاقتور گورنر اور بزم خود شیر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر باغی ہوئے، آج سیاسی طور پر اپنے گھر میں گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حنیف رامے صحافی دانشور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوئے، بغاوت کی، مسلم لیگ پگارا کے چیف آرگنائزر رہے، اگر آج یاد کیے جاتے ہیں تو ایک آرٹسٹ اور صحافی کی حیثیت سے۔ پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بھٹو صاحب کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کو پارٹی کی قیادت سنبھالتے ہوئے سب سے پہلے اپنے انکلوں کی بغاوت کا سامنا ہوا۔ یہ باغی تھے ٹیلنٹڈ کزن سابق گورنر ممتاز علی خان بھٹو اور 73 کے آئین کے خالق سابق وزیر قانون حفیظ پیرزادہ سیاسی میدان میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی سندھ کے چند بڑے جاگیرداروں میں سے ایک، مرکزی وزیر ہوئے، وزیر اعلیٰ بنے، بھٹو کے وفادار تھے۔ جب پیپلز پارٹی سے بغاوت کی اور اپنی جماعت نیشنل پیپلز پارٹی بنائی تو مشکل سے سندھ میں اپنا مقام بنا پائے۔ آفتاب شیرپاؤ بھٹو کے جانشین سابق گورنر حیات محمد خان شیرپاؤ کے بھائی، پیپلز پارٹی کی پہلی حکومت میں صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے، دوسری حکومت سے پہلے بغاوت کی، اپنی پارٹی بنائی جو آج صوبہ سرحد میں چند نشستوں تک محدود ہے۔ اور تو اور بھٹو صاحب کے بڑے صاحبزادے میر مرتضیٰ خان بھٹو برسوں جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹے، اپنی پارٹی بنائی، 17 نشستوں سے انتخاب لڑا، صرف ایک صوبائی اسمبلی کی نشست حاصل کی۔ بھٹو اور ان کی بیٹی کی شہادت کے بعد جب صدر زرداری نے اقتدار سنبھالا تو کوئی مشکل ہی سے تصور کر سکتا تھا کہ وہ صدر مملکت کے عہدہ جلیلیہ پہ پہنچیں گے۔ چودھری اعتزاز احسن، ناہید خان، پیپلز پارٹی کے چہیتے آج اپنی سیاسی بقا بچانے میں مصروف ہیں۔ یوں موجودہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف علم بغاوت کا پرچم اٹھانے والے سابق وزیر خارجہ سرائیکی بیلٹ کے طاقتور اور روحانی گھرانے کے سربراہ شاہ محمود قریشی کا پارٹی سے علیحدگی کے بعد کوئی سیاسی مستقبل ہوگا؟ اس کا جواب خود شاہ صاحب کیا دیتے ہیں؟ جی شاہ صاحب جناب، میرا خیال ہے مجاہد صاحب آپ نے تو سوال ایک بڑا بھرپور کر دیا ہے۔ شاہ صاحب سے سوال میرا خیال ہے ایک لفظ کا پوچھ ہی لیتا ہوں۔ نہیں، اگلا سوال، یہ سوال خود اتنا لمبا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی سے علیحدہ ہوئے، یہ وہ وقت تھا جب بھٹو صاحب اور بے نظیر صاحبہ شہید جو ہے نا وہ زندہ تھی۔ اب کیونکہ پارٹی کی قیادت ایک ایسا آدمی کر رہا ہے جو ان کی خاندان کا نہیں ہے، ایک تو وہ اختلافی بات لوگ کرتے ہیں کہ شاید وہ سچویشن اور تھی، اس وقت کوئی تبدیلی لانا بڑا مشکل تھا، بی بی اور بھٹو صاحب کی موجودگی میں اب تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ دوسرا شاہ صاحب، یہ تو آدھا جواب ہو گیا احتشام، یہ آدھا جواب آپ نے دے دیا شاہ صاحب کو، یہ تو آدھا جواب ہو گیا، میں تو وہیں رکھوں گا ابھی، میں شاہ صاحب کو وہیں ابھی رکھتا ہوں، ابھی چلیں یہاں رکے، جی شاہ صاحب وہیں رکھیں۔ دوسرا مجھے صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس انداز سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاہ صاحب پی ایم ایل این جوائن کریں گے، تحریک استقلال جوائن کریں گے، کب کریں گے؟ میرا ایک لائن کا سوال ہے شاہ صاحب کہ سیاست پہ آپ ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، پالیٹکس میں ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ گاڑی نکل جائے اور پھر پیچھے رہ جائیں، بالکل ہی ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اب الیکشن بھی آنے والا ہے، کیوں دیر کر رہے ہیں؟
آپ میں نے جو اتنا طویل سوال ڈاکومنٹری کی شکل میں کر دیا تھا اس کو آپ نے سیکنڈ کر دیا احتشام. پہلے وہ سوال رکھیں, دوسرا آپ کا رکھتے ہیں. نہیں وہ تو سوال سر وہ تو سمجھ آ رہا ہے. جی شاہ صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک فلم چلائی جس میں آپ نے بھٹو کے باغیوں کا ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے میں نے بغاوت نہ بھٹو سے کی ہے, نہ بھٹو کی بیٹی سے کی ہے, نہ بھٹو کے فلسفے سے کی ہے. میں نے بغاوت اس طرز حکمرانی سے کی ہے جو آج ہم پر مسلط ہے. میں نے بغاوت اس کرپشن سے کی ہے جو آج پاکستان کے لوگوں پر مسلط کی جا رہی ہے. دیکھیے محترمہ کا فلسفہ کیا تھا. محترمہ نے ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی بات کی. محترمہ نے بحیثیت پنجاب کے صدر کے مجھے حکم دیا کہ جسٹس افتخار کی تحریک میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو آج ان کے جانشین بنے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اور انہوں نے روڑے اٹکائے ان کی بحالی میں, اور آج بھی آزاد عدلیہ ان کو وارے نہیں آ رہی. محترمہ نے میثاق جمہوریت سائن کیا. کس کے ساتھ کیا؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا. اور آج جو ان کے جانشین ہیں وہ مل بیٹھے ہیں ان کے ساتھ جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن قاتل لیگ کے نام سے منسوب کرتا تھا. محترمہ نے پیٹریوٹس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا. آج حکومتی صفوں پر آگے وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے سن 2002 میں محترمہ کے زندگی میں, ان کی موجودگی میں ان سے علیحدگی اختیار کی. دیکھیے بغاوت یہ نہیں ہے, ہم بغاوت نہیں کر رہے اور اس وقت ہم تو پارٹی کے فلسفے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے علاوہ اس وقت پارٹی میں بہت سے ممبران ہیں قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں جو بے چین ہیں, جو اضطراب کی کیفیت میں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اپنے بنیادی فلسفے سے ہٹ رہی ہے. پارٹی جو ہے اس کو منتخب کس نے کیا؟ غریب متوسط طبقے نے کیا, دانشوروں نے کیا. آج ملک میں یہ سارے طبقات جو ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہیں, وہ مایوسی کا شکار ہیں. مہنگائی بڑھ چکی, لاقانونیت بڑھ چکی, غربت آسمان کو چھو رہی ہے, بے روزگاری کی ایک نئی سطح ہے. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ آئیے بیٹھ کر بات کریں. پھر آپ نے سوال کیا میں کہاں جا رہا ہوں. نہیں ابھی یہاں میں شاہ صاحب ایک اور روکوں گا. آپ نے جب ریمنڈ ڈیوس کے خلاف بات کے حوالے سے حکومت کے خلاف بات کی, پاپولر نعرہ تھا, سارا ملک آپ کے پیچھے تھا, یقینی طور پر آپ کا ایک جینون اصولی لڑائی تھی. لیکن اس وقت شاہ محمود قریشی جب ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر لڑ رہے تھے, وزیر خارجہ تھے, بین الاقوامی شورا جا سکتی تھی. پیپلز پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی کے لیے سرائیکی بیلٹ کا بھی کوئی ایک MNA نہیں کھڑا ہوا. شاہ صاحب سوال یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن آپ کے ساتھ کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کی روایت ہے کہ وہ کھڑا ہوتے ہیں بعد میں. فرق یہ ہے, سوال یہ ہے بریلوی صاحب کہ کیا آپ دنیا کو دیکھ کر اپنا قبلہ درست کرتے ہیں یا آپ اپنے اصول پر قائم رہتے ہیں؟ میں نے جو ریمنڈ ڈیوس پر اصولی موقف اختیار کیا, مجھے وقت نے صحیح ثابت کیا, حالات نے میرے موقف کو درست ثابت کیا. بہت سے لوگ تھے جو میرے اس اصولی موقف پر میرے سے قائل تھے لیکن مصلحتوں کا شکار تھے. میں آج کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب مصلحتوں کا وقت چلا گیا. اس وقت جو خدشات ہیں, جو پاکستان کے چیلنجز ہیں, جو پارٹی کے چیلنجز ہیں, جو جمہوریت کو چیلنجز درپیش ہیں, اب خاموشی کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے. اب حقائق کو فیس کرنے کا وقت آ گیا ہے. آج کہنا پڑے گا یہ درست ہے اور یہ غلط ہے, اور اگر آپ یہ نہیں کہیں گے اور خوش آمدیوں کی لائن میں اور اپنی وزارتوں کے لیے, اپنی عمارتوں کے لیے, اپنے دولتی مفادات کے لیے آپ لگے رہیں گے تو پارٹی کا نقصان ہوگا. میں پارٹی کا نقصان نہیں, میں پارٹی کا دفاع کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کی روایت لیکن یہی رہی ہے, پیپلز پارٹی کی روایت یہی رہی ہے کہ جب معراج محمد خان کو اور جے رحیم کو پیٹا جا رہا تھا تو کھر اور پیرزادہ خاموش تھے. جب جتوئی اور ممتاز بھٹو کو نکالا جا رہا تھا تو شاہ محمود قریشی ہوئے, دیگر لوگ اس وقت خاموش بیٹھے تھے. جب اعتزاز حسن کو کھڈے لائن لگا رہا تھا اس وقت بھی آپ نے شاید آواز نہیں اٹھائی ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی روایت ہے کہ دوسروں کو دھکیلا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, اس وقت تو خاموش رہتے ہیں. جب ان پر مار پڑتی ہے تو پھر وہ یہ بات کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو. یہ بھی آپ کی غلطی ہے, یہ بھی آپ کا غلط تجزیہ ہے. جب اعتزاز احسن پر شو کاز نوٹس دیے جا رہے تھے, جب ان کی ممبرشپ سسپینڈ کی جا رہی تھی, جب صفدر عباسی کی ممبرشپ سسپینڈ کی جا رہی تھی, جب افضل سندھو کی ممبرشپ سسپینڈ کی جا رہی تھی, جب نواب یوسف ٹالپور کو زیر عتاب لایا جا رہا تھا, جب نبیل گبول کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا تھا, تو بہت سے ہم لوگ پارٹی میٹنگز میں, کور کمیٹی کے اجلاسوں میں یہ بات اٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. جب پنجاب میں گورنر راج لگایا جا رہا تھا تو میں آپ کو یہ
ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایوان صدر میں کھڑے ہو کر پوری پارٹی میٹنگ کے سامنے پورے پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران موجود تھے اور میں نے کہا تھا یہ غلط فیصلہ ہے, یہ مت کیجئے. اور جب وہ الٹا پڑا تو پھر آپ نے دیکھا میں نے مطالبہ کیا تھا ہیڈز مسٹ رول, کس نے ایڈوائز کی تھی؟ تو ہم تو بات اٹھاتے رہے ہیں جناب والا. چلیں شاہ صاحب ایک چیز بتائیں کہ جس انداز سے آپ گو سلو ہو رہے ہیں, چل رہے ہیں, آپ کو فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب آپ کے بعد نکلے, کہاں سے کہاں پہنچ گئے, انہوں نے شاید ایشوز پہ سیاست کی. آپ کے بارے میں پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں وہ ایک صرف ایک جھگڑا تھا کہ جی کابینہ کے پورٹفولیو ان کو کون سا ملے. شاہ صاحب اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے کہ وزارت خارجہ نہیں دی گئی. تو کیا اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں ان کو مرزا صاحب کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے, آپ کو نہیں مل رہی؟ شاہ صاحب کو بھی بہت ملی تھی, شاہ صاحب کو بھی بہت مل رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کی جو اطلاعات ہے میرے بھائی وہ شاید پوری مکمل نہیں ہے. مجھے تو آج آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی ریکارڈ پہ لے آؤں, جب مجھے وزیر خارجہ بنایا جا رہا تھا تو میں نے درخواست کی تھی مجھے وزیر خارجہ نہیں بننا, مجھے نہ بنایا جائے. میں تو وزارت چاہتا ہی نہیں تھا, میں تو کہہ رہا تھا کہ مجھے صرف پنجاب میں ایک آرڈنری ممبر آف صوبائی اسمبلی رہنے دیا جائے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں وزارت کے قلمدان پہ ناراض ہوا؟ نہیں, میں آج ان کے طرز حکمرانی جس آمرانہ طریقے سے, انٹرنل ڈیموکریسی جب نہیں ہوگی پارٹی پنپے گی نہیں, جمہوری اقدار نہیں جنم لیں گی. وہ تجزیہ نہیں ہوتی, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ تجزیہ میں نہیں آتی. اس بارے میں فوزیہ وہاب صاحبہ پیپلز پارٹی کی اہم رہنما ہیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی ہے کہ شاہ صاحب کے لیے کرسی رکھی گئی تھی اور شاہ صاحب نہیں آئے اور انہوں نے پیغام ہمیں دیا کہ بھی مجھے وزارت خارجہ نہیں مل رہی تو میں اور کوئی اور پورٹفولیو نہیں کروں گا. یہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ یک طرفہ بات آپ سرکاری راگ الاپنا چاہیں تو شوق سے الاپیے, مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں, میں نے تو عرض کیا کہ مجھے وزارت سے دلچسپی نہیں ہے. میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں وزارت کے بغیر بھی پارٹی کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں, میں فرنٹ بینچز سے اٹھ کر بیک بینچز پہ آنے کے لیے تیار تھا. لیکن پارٹی کا رویہ دیکھیے نا, پارٹی کا رویہ کیا ہے؟ میں سی سی کا ممبر ہوں, میری بنیادی ممبرشپ سسپینڈ نہیں ہوئی سی سی کی, لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ ممبر ضرور ہیں لیکن میٹنگ میں مت آئیے. میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں, کہا جاتا ہے کہ میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس طرح پارٹیز نہیں چلائی جاتی, جمہوری انداز میں پارٹیز کو چلایا جاتا ہے. بات مکمل ہونے دیجئے. جمہوری انداز میں پارٹیز کو چلایا جاتا ہے, اور اگر جمہوری انداز میں پارٹیز کو نہیں چلائیں گے تو اس کو نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ ایک خوشامتی ٹولہ آپ کے گرد ہوگا, وہ سب اچھا کہے گا اور زمینی حقائق آپ تک نہیں پہنچیں گے. کئی دفعہ زمینی حقائق کڑوے ہوتے ہیں, لیکن کئی دفعہ کڑوی بات دورست نتائج نکالتی ہے اور آپ کے مفاد بھی ہوتی ہے. ان کی باتیں بھی سن لیا کریں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے مخالف نہ ہوں, آپ کے دوست ہوں, آپ کو بچانا چاہتے ہوں, وہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کی کشتی ڈوب رہی ہے اور اس کشتی پہ وہ سوار ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ کشتی ڈوبے. پر آپ کے رویے سے, آپ کی حکمت عملی سے, آپ کی پالیسی سے نہ صرف عوام, پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن بھی مایوس ہے. کون کہتا ہے کہ آپ بتائیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آپ میٹنگ میں اٹینڈ نہ کریں, کور کمیٹی کا اجلاس نہ کریں؟ سینٹرل کمیٹی کا آپ حق ہے آپ کا, آپ ایوان صدر چلے جاتے اور وہاں دیتے دھرنا کہ مجھے کیسے نہیں جانے دیتے تھے, یا تو سسپینڈ کرو یا پارٹی سے نکالو, ورنہ یہ میرا حق ہے. شاہ صاحب آپ کہتے ہیں میں سینٹرل کمیٹی کا اجلاس اٹینڈ کروں گا. آپ کی آواز بریلوی صاحب, آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, آپ کی آواز بریک آ رہا ہے. لیکن میں عرض کر دوں کس نے کہا, میں آپ کو نام لیتا ہوں. میں عرض کروں 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی ہوتی ہے. ہر سال ہم جاتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے. اس سال کیونکہ میرے ساتھ کچھ کھچاؤ تھا تو میں بڑے معتبر نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سینیٹر رضا ربانی اور سید خورشید احمد شاہ, دونوں معتبر نام ہیں پارٹی کے لحاظ سے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں, میں سی سی کا ممبر ہوں, میری ممبرشپ سسپینڈڈ نہیں ہے. آپ پوچھ لیجئے ایوان صدر سے, صاحب صدر سے, کیا میرے وہاں آنے میں ان کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے جا کے بات کی اور مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا وہ درست کہتے ہیں, وہ سینٹرل بیرر بھی ہیں, آفس بیرر بھی ہیں, وہ سی سی کے ممبر بھی ہیں, لیکن ٹیل ہم ہی از ناٹ ویلکم. تو میسیج تو صاف مل گیا. اچھا ویلکم یعنی آپ کو اندر نہیں جانے دیتے. شاہ صاحب یہ میسیج تو مل گیا آپ کو. جو میں نے اوریجنل سوال کیا تھا آپ کا کہ اب آگے آپ نے چل کے کیا فیصلہ کرنا ہے, جو ٹائمنگ آپ کی آواز نہیں آ رہی. احتشام صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. I cannot hear you.
اچھا دیکھیں، میں اب بولنے کی کوشش کرتا ہوں، دوبارہ شاید میری آواز آپ تک پہنچے. شاہ صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. Your voice is breaking, آواز نہیں آ رہی. اچھا احتشام صاحب کی تو اسلام آباد سے آواز آ رہی ہے، کراچی سے تو آپ کو آواز آ رہی ہے نہیں؟ ہاں آپ کی بہتر ہے، آپ کی بہتر، آپ کی آ رہی ہے. احتشام صاحب بھی سوال ذرا زیادہ. اسلام آباد مجھ سے ناراض دکھائی دیتا ہے، اسلام آباد ناراض دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. چلے مجاہد صاحب اب کہتے ہیں نہیں، اگر شاہ صاحب نے بڑی ذمہ داری سے کہا ہے کہ رضا ربانی صاحب جو خود بھی ہمیں علم ہے، اور شاہ صاحب ذرا خورشید شاہ صاحب ذرا ایک مختلف قسم کے لوگ ہیں، جب اس طرح کے مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب شاہ صاحب کو آواز کیوں نہ ہم بریک کی طرف احتشام چلے جائیں تاکہ ٹیکنیکل بریک کے بعد آئے، کیونکہ اگر میری آواز آ رہی ہے اور آپ کی نہیں آ رہی تو اچھی بات نہیں ہے. اصل تو بات اسلام آباد کی آنی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. میری آواز نہیں آ رہی ہے، آخری دفعہ پوچھ میں بریک کی طرف دیکھنے چلے ہوں تو ایسے ہم آ جاتے ہیں 1-2 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے نا، ورنہ بات نہیں بنے گی نا. احتشام شاہ محمود قریشی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ سینئر سیزنڈ رہنما ہیں جن سے مجھے بھی لاؤڈ ہوتے ہوئے تھوڑی سی جھجک ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ایشو ہی ایسا ہے. اور اب تو ایسا لگتا ہے، اور آپ نے گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے واقعی علم بغاوت بلند کر لیا ہے. ہم نے ان کے ملتان شہر میں بھی معلوم کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لیکن اصل سوال جو احتشام الحق بنیادی کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب کہ اب آ کر کیا کریں گے، کون سی جماعت جوائن کریں گے، یہ سوال کریں گے ہم بریک کے بعد. اور ہاں 32270822 کے ذریعے آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے، مگر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.